شریعت کہتی ہے فتنہ ہر وہ چیز ہے کہ دونوں آپس میں ایک چیز کے لیے لڑ رہے ہو، یا دونوں ایسے حالات ہو اور اس میں ہمیں یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جائے کہ حق پر کون ہے، اس کا نام فتنہ ہے۔ وہ دیندار کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، دنیا داروں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، عام معاشرے میں بھی ہو سکتا ہے، اور خواص کے طبقے میں بھی ہو سکتا ہے کہ جون سی بھی ایسی باتیں ہمارے اندر موجود ہو جائے، چاہے وہ دین کے اندر ہو یا خارج میں ہو، تو بیان فرمائے اس کا نام فتنہ ہے، اس کو شریعت فتنہ کہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ لوگوں، میرے صحابہ یاد رکھنا، تمہارے اندر علوم کی کثرت ہو جائے گی، لوگ جو ہیں بڑے وہ ہو جائیں گے، عقل مند، لیکن تمہارے اندر حرج پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حرج کیا چیز ہے؟ بیان فرمایا ایک مسلمان تلوار اٹھائے گا، دوسرا مسلمان بھی تلوار اٹھائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے اور لڑ کے ایک دوسرے کو ماریں گے، نہ قاتل کو پتا ہوگا میں نے کیوں قتل کیا، نہ مقتول کو پتا ہوگا مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ فتنہ ہے کہ اس میں یہ اندازہ لگانا مشکل ہوگا حق پر کون ہے۔ دوسری روایت میں فتنے کی اللہ کے نبی نے پھر تعریف بیان فرمائی، قاتل تلوار اٹھائے گا مسلمان ہوگا، مقتول قتل ہوگا مسلمان ہوگا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جہنم میں دونوں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلی روایت دوسری، اب دوسری میں تو دونوں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر اس مقتول کو موقع ملتا یہ خود بھی قاتل بن جاتا، قاتل کو قتل کر دیتا۔ پھر بیان فرمایا یہی فتنہ ہے کہ دو مسلمان، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو اور تم حق کا فیصلہ نہ کر سکو کہ حق پر کون ہے، یہ اس دنیا اور اس امت کی فتنہ ہے۔ اسی طرح اس سے ہٹ کے نکلے۔ بیان فرمایا معاشرے کے اندر دیکھو، کوئی بھی عمل آپ دیکھو معاشرے کے اندر، آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ یہ دین ہے کہ بے دینی ہے۔ کچھ لوگ دین کہیں گے، کچھ بے دینی کہیں گے، آپ اندازہ نہ لگا سکیں گے، حق اور باطل کے اندر تمیز نہ کر سکیں گے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہی فتنہ ہے۔ اب فتنے کی تعریف سمجھ میں آ گئی، اس کا نام فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں 72 فتنے سناتا ہوں۔ پہلے ہی اللہ کے نبی نے پہلے ہی بیان فرما دیا کہ فتنے آئیں گے اور اس زمانے کے اندر یہ فتنے ہوں گے، اے مسلمان تو کرے گا کیا؟ پہلا بیان فرمایا حکمران تیرے خزانے کو کہیں گے۔ کہاں سے شروع کیا؟ بلندیوں سے شروع کیا، اب نیچے آئیں گے، خزانے خالی ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے یہ مال ہمارا مال ہے، عوام کا نہیں ہے، بیت المال کو لوگ اپنا مال سمجھیں گے، کہنا شروع کر دیں گے۔ بیان فرمایا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آخری امت کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ عوام کی دولت کو خواص لوٹیں گے، جو اپنے آپ کو خواص کہلاتے ہیں۔ عوام کی مال و جان کوئی حفاظت نہیں، لیکن اس کے مال و متاع کو لوٹنا شروع کر دیں گے۔ دوسرا جو فتنہ بیان فرمایا، اب آپ اس میں اندازہ کریں یہ موجود ہے کہ نہیں ہے، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، یہ ایسی آزمائش ہے، کسی کے پاس 1 لاکھ روپے رکھ دو امانتاً، کل پوچھنے جاؤ وہ کہتے دیے کب تھے۔ آپ میں سے اکثروں کو تجربہ ہو گیا ہوگا، جو لین دین رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا، ایسا بندہ مکر جاتا ہے جیسے آپ نے اسے گالی دی ہو، کہتے یار عجیب بات کرتے ہو، تو نے کب پیسے دیے مجھے، کس کے سامنے دیے ہیں؟ بیان فرمائی یہ فتنے کا زمانہ ہے۔ اب ہم نے فتنہ تو کہہ دیا ہے بھئی، زمانہ فتنے کا زمانہ ہے، لیکن پتہ نہیں فتنے کون سے ہیں اور زمانہ فتنے کا کیسا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا۔ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، بیان فرمایا لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب بات تو ایسی ہے، ہم تو دیکھتے ہیں لوگ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، آپ کو زکوٰۃ دینے والے نظر آتے ہیں، زکوٰۃ سے اپنے ہاتھ کو روکنے والے نظر نہیں آتے۔ جس کے اوپر کروڑوں کی زکوٰۃ ہے وہ اپنے آپ کو ہیلے مہیلے سے ٹال مٹول کر کے لاکھوں میں اور ہزاروں میں لاتا ہے اپنے آپ، اور چند نام نمود کے لیے چند روپے دے کر لوگوں کو دکھلاتا ہے میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے
اگر صحیح معنوں میں مسلمانوں نے زکوٰۃ دینا شروع کر دیا تو اللہ اتنے مال و متاع کو نکالے گا، کیونکہ احادیث کے اندر آتا ہے جب زکوٰۃ سے امت ہاتھ کو روکے گی اللہ مال و متاع کو ان سے روک دیں گے، اللہ رزق کی فراخی کو روک دیں گے، اللہ رزق کو اٹھا لیں گے، رزق ہوگا برکت نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آپ کو مل جائیں گے۔ کسی ادارے سے کچھ ساتھیوں سے ہماری کچھ بیٹھک تھی تو ہم نے کہا ہمارے پاس کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے دین سے نکال کر اپنے مذہب کو دوسرا مذہب لکھتے ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ممبر کی جگہ نہیں ہے ورنہ میں وضاحت سے کہہ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں وہاں پر کیونکہ ان کے مذہب کے اندر پوری زندگی میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینا جو ہے وہ شریعت میں ہے، ہماری شریعت میں ہر سال میں ہے، لیکن ان کے مذہب میں صرف ایک دفعہ زکوٰۃ ہے، ایک دفعہ دے کے کہتے ہیں بس ہم فارغ ہو گئے۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور لوگ غیر دین کو سیکھیں گے۔ ابھی آپ بتائیں دنیا کے اندر غیر دین کا پرچار زیادہ ہے یا شریعت کے دین کا پرچار زیادہ ہے؟ ہم اس کی افادیت سے انکار نہیں کر رہے، عصری علوم سیکھے، ہم نے بھی اچھی جگہوں پہ پڑھا ہے، اکثر جانتے ہیں ان میں سے، ہم کہتے ہیں آپ بھی اچھی جگہوں پہ پڑھو، اپنی اولادوں کو اچھی جگہ پہ پڑھاؤ، لیکن اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب کثرت سے ان دنیاوی علوم عام ہو جائے تو سمجھ لینا یہ فتنے کا زمانہ ہے۔